آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر کامنٹ سیکشن میں جوابات کے لیے سوال بھیجے ہیں ان کے اوپر تجزیہ تبصرہ کرواتے ہیں. تجزیہ کاروں سے بھٹی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات ہونی تھی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس میں کورم کی نشاندہی کرتے ہوئے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر عوامی اسمبلی لگا لی. کیا تحریک انصاف کی حکمت عملی درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا، کیا سیلاب پر بحث ہو رہی تھی، کیا سیلاب کے لیے کیا جا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف گو کہ اس کو بہت سارے اعتراضات ہیں کہ اس کا جھنڈا اب جرم بن گیا ہے، خواہ وہ غزہ کی ریلی ہو، خواہ وہ کشمیر کی ریلی ہو، خواہ وہ 14 اگست ہو، خواہ وہ سیلاب زدگان کا ہو، اور وہ کیمپ نہیں لگا سکتے، سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے رسک پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے تھا اور اندر بیٹھ کر اپنی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے تھی اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں، بے نظیر شاہ صاحبہ سے سوال پوچھتے ہیں. بے نظیر، پوچھا جا رہا ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں سے بڑھتی جا رہی جانی نقصان اور عالمی سطح پر شدید مذمت کے باوجود اسرائیل پر دباؤ مؤثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اسرائیل نے مغربی کنارے کے 82% حصے پر قبضے کی تجویز بھی دے دی ہے، عالمی دباؤ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا علینا، ایک آپ کو بھی پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ ہے 22 تاریخ کو، جس میں فرانس نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. اس سے پہلے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کئی دنوں سے بڑی زیادہ حرکت اور ایکٹیویٹی اس وقت اسرائیل میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے اس پہ ہم اب مکمل قبضہ کر لیں گے. بلکہ ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک میپ تیار کر کے اور رکھا پوری دنیا کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم ویسٹ بینک جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں گے. اور جب آپ میپ دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے 6 علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہم فلسطینیوں کو رکھیں گے، باقی سارا جو ویسٹ بینک ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اور اس میپ کے ساتھ جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم پریونٹ کر رہے ہیں پیلسٹینین سٹیٹ کو. تو یہ ہم میپ اور یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہی ہے کہ یہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کے بعد بنے ہی نہ. اچھا، اسی قسم کا پلان 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تیار کیا تھا، تب وہ صدر تھے امریکہ کے. ان کا پلان تھا مڈل ایسٹ پیس پروسیس کا پلان تھا. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے اس کو اسرائیل کا حصہ بن جانا چاہیے. تو امریکہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ ہے. اچھا، ایک طرف یہ ویسٹ بینک کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف میں آج ٹائمز آف اسرائیل میں پڑھ رہی تھی، IDF کہتے ہیں کہ 40% غازہ پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا ہے. 40% جو غازہ ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم مزید بڑھائیں گے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغربی ممالک، جو ہمارے مڈل ایسٹرن اور مسلم ممالک ہیں، ان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہے کہ ایکشن لے کے دکھا رہا ہے کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کا جو معاملہ ہے ایک ہی دفعہ آپ ختم کریں، یہ آپ پورا میپ ہی تبدیل کرتے ہیں، اور وہ یہی کرنے جا رہے ہیں. اور مکمل ان کو سپورٹ ہے علینا. اس لیے مجھے کوئی خاص، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں بہت پیسمسٹک ہوں. یہ UN کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ کیا کریں گے جب میپ ہی تبدیل ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا پورا زور ہے کہ ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیں تاکہ کوئی جگہ ہی نہ بچے جس پہ فلسطینی ریاست بنے. اچھا، جب میں یہ میپ دیکھ رہی تھی جس میں یہ 6 انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے آئیلینڈز بنائے ہوئے تھے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں 40s اور 50s میں بھی انہوں نے اس قسم کا پلان تیار کیا تھا کہ پورا جو وائٹس ہیں وہ پورے ساؤتھ افریقہ پہ قبضہ کر دیں، اور بنتستان اس کا نام تھا. چھوٹے چھوٹے سے علاقے ہیں، وہاں پہ ہم بلیکس، انڈینز اور کلرڈ لوگوں کو ڈال دیں گے. اور امریکہ جو ہے علینا، ان کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو UN کی میٹنگ ہے اس سے پہلے انہوں نے پیلسٹینین اوفیشلز کے ویزے جو ہیں وہ بین کر دیے ہیں، جس میں محمود عباس صاحب بھی شامل ہے. اس کا مطلب کہ محمود عباس صاحب جو ہیں وہ اس UN کی میٹنگ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو ویزا ہی نہیں ملے گا امریکہ کا. اب میں آخری بات صرف یہ کہوں گی کہ امریکن میڈیا پہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مارکو روبیو مکمل طور پہ اس پلان کے حق میں ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ اسرائیل کو اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے. اسٹیو وٹکوف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بعد میں وہ جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ابراہیم اکارڈ کرنا ہے اس کے لیے ذرا مشکلات ہو جائیں گی.
تو پھر سے میں یاد دلاؤں کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ ان کی حکومت ہے جن کو آپ نوبیل پیس پرائز دینا چاہتے ہیں۔ مہر صاحب، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ خواجہ آصف کا کہنا ہے دنیا بھر میں صوبے بنتے ہیں، ہمارے ملک میں بن گئے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیا نئے صوبوں کے قیام سے مسائل کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب اپنے اندر کلیئرٹی لائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لوکل باڈیز تک اختیارات دے دیے جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب وہ یہ صوبوں کی بات وہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان کے اپنے اندر کلیئرٹی آنی چاہیے۔ دوسری یہ کہ پنجاب میں تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، تو پنجاب میں قرارداد لے آئیں، جنوبی پنجاب صوبے کی یا اور صوبوں کی قرارداد لے آئیں پنجاب اسمبلی میں، وہاں سے ابتدا کریں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ حل جو ہے وہ جو انہوں نے پہلے بتایا تھا، حل وہ ہے کہ جی نچلی سطح تک آپ اختیارات دیں، اس میں لوکل باڈیز کو امپاور کریں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو جو ہے وہ کمپلیٹلی اس کے انڈر ساری چیزیں ہونی چاہیے، چاہے وہ KMC ہو یا لاہور لاہور میونسپل کارپوریشن ہو۔ میئر جو ہیں وہ آل امپاورڈ ہونے چاہیے، ٹاؤن ناظم تک، تحصیل تک جو ہے مکمل اختیار ہونا چاہیے، فائنینشیل وہ ہونے چاہیے۔ صوبے بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، صوبے بنانے سے مسائل کھڑے ہوں گے، اور زیادہ کھڑے ہوں گے۔ اختیارات فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اختیارات آپ دیں ان کو، ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم بنائیں۔ ایشوز کوئی سارٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، اب جیسے پولیس ہے، پولیس کو آٹونومس خود مختار ہونا چاہیے، اس کا ایک حل تھا پولیس آرڈر 2002 میں۔ تو ہم ایشوز کو جو ہے زیادہ کمپلیکیٹ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، ریزالو کرنے کی بجائے۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ اعزاز سے سوال کرتے ہیں۔ اعزاز، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سیلاب کی سنگین صورتحال کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے بیرون ملک ہونے پر تنقید کی ہے، کیا ایسے وقت میں وزیر اعظم کا ملک سے باہر ہونا درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف چین میں موجود تھے، اور چین میں ایک غیر معمولی اجلاس ہو رہا تھا جہاں پر عالمی لیڈر آ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پر عالمی لیڈر موجود تھے۔ شی جی پنگ جو چین کے سربراہ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، ولادیمیر پوتن جو کہ رشیا کے سربراہ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور اسی طرح 10 کے قریب جو سربراہان ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں پر موجود تھے۔ ایسے موقع پر پاکستان کی اس فورم پر ریپریزنٹیشن بہت ضروری تھی، اور پاکستان کی حکومت نے وہ ریپریزنٹیشن کی۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کافی نشیب و فراز ہے، پاکستان کے اندر کوئی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کا سربراہ جب بھی بیرون ممالک عالمی فورمز کے اوپر جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمیشہ پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہے، اور پاکستان کے مفاد کے لیے ایسے فورمز کے اوپر جانا ضروری ہے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے آصف علی زرداری ہوں، وہ کوئی بھی ہو۔ جب عالمی فورمز پر وہ پاکستان کو بحیثیت سربراہ ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کی بات بلا جواز ہے۔